چیف آف ڈیفنس فورسز۔ یہ کہانی حمود الرحمن کمیشن سے شروع ہوئی۔ سانحہ مشرقی پاکستان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جسٹس حمود الرحمن کی سربراہی میں ایک کمیشن بنایا تھا۔ رحمان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، وہ بنگالی تھے، اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان تھے۔ بھٹو صاحب کے پاس کمیشن کے لیے دو آپشن تھے، یہ سانحہ مشرقی پاکستان کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے کمیشن بناتے یا پھر فوج کی شکست کو موضوع بناتے۔ بھٹو صاحب نے دوسرا آپشن لیا اور انہوں نے رحمان کمیشن کو فوج نے ڈھاکہ میں سرنڈر کیوں کیا خود کر دیا۔ کمیشن نے 5 ماہ اور 12 دن کی تحقیقات کے بعد جن وجوہات کا تعین کیا، ان میں ایک وجہ فوج کے مختلف حصوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ اور کوارڈینیشن کی کمی تھا۔ مثلاً کمیشن کو نیول چیف ایڈمرل مظفر حسین نے بتایا، مجھے جنگ کی اطلاع ریڈیو پاکستان سے ملی تھی، مجھے کسی نے جنگ کے بارے میں اعتماد میں ہی نہیں لیا۔ ایئر فورس کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی، لہٰذا بڑی فوج اکیلی لڑتی رہی اور یہ ہار گئی۔ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس رپورٹ کے مطالعے کے بعد افواج پاکستان کے لیے ایک ایسا ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا جو فوج کے مختلف حصوں کے درمیان کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن کر سکے، جنگ کی صورتحال میں تمام فوج کی کمانڈ بھی کرے۔ اس زمانے میں جنرل ٹکا خان آرمی چیف اور لیفٹیننٹ جنرل محمد شریف آرمی کے سینئر ترین جنرل تھے۔ بھٹو صاحب نے جنرل شریف کو نئے ادارے کے قوانین اور ضابطے بنانے کی ذمہ داری دے دی۔ جنرل محمد شریف مستقبل کے آرمی چیف تھے۔ بھٹو صاحب نے لارا بھی دے رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے سوچا، میں نے اگر آرمی چیف کی زیادہ تر پاورز نئے ادارے کو دے دی تو کل کنا میں خود کمزور اور بے بس ہو جاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایک ڈیلا ڈالا اور نمائشی عہدے کا فارمولہ بنا کر وزیر اعظم کے حوالے کر دیا اور بھٹو صاحب نے اس کی منظوری دے دی، اور یوں فوج میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا نیا عہدہ تخلیق ہو گیا۔ یہ 4 سٹار کا جنرل تھا۔ امریکہ بھی اس سے ملتا جلتا عہدہ موجود ہے، لیکن یہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے اور یہ تمام فورسز سے تگڑا عہدہ ہے اور اس کے پاس بے انتہا اختیارات ہیں، جبکہ پاکستان میں جنرل شریف کی مہربانی سے سودے کے ساتھ کمیٹی کا لفظ لگ گیا، یوں کہ یہ کمیٹی بن گئی اور اس کے پاس اجلاس کے علاوہ کوئی اختیار نہیں رہا۔ یہ عہدہ تخلیق کے بعد بھٹو صاحب نے سینیٹری میں 7ویں نمبر پر موجودہ جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف اور جنرل شریف کو توقع کے برعکس چیئرمین جوائنٹ سٹاف کمیٹی بنایا۔ یوں جنرل شریف اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے۔ وہ پاکستان کے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی تھے۔ وہ روز دفتر آتے تھے، کافی اور چائے پیتے اور شام کے وقت گولف کھیلنے چلے جاتے۔ یوں وہ 3 سال ہاتھوں کی مٹی جھاڑے بغیر ریٹائر ہو گئے۔ وہ پوری زندگی اپنی حماقت پر شرمندہ ہوتے رہے، جبکہ دوسری طرف جنرل ضیاء الحق 5 جولائی 1977 کو بھٹو صاحب کا تختہ الٹ کر ملک کے مختار کل بن گئے اور چیئرمین صاحب نے روک سکے اور نہ ہی ان سے ماشاء اللہ کی وجہ پوچھی۔ یہ ہوتا ہے اس کے بعد سینئر جرنیلوں کی پارکنگ لائن لاٹ بن گیا۔ وزیر اعظم 3-4 سینئر جرنیلوں میں سے اپنی مرضی کا آرمی چیف چن لیتا اور پھر سینئر ترین جرنل کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے دفتر میں پارک کر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ 27 نومبر سن 2025 تک چلتا رہا۔ اس دوران 3 جنگیں ہوئی۔ جنرل پرویز مشرف نے مئی 1999 میں کارگل وار چھیڑ دی۔ اس جنگ کی نیوی اور ایئر فورس کو کانوں کان خبر نہیں۔ بعد ازاں نیوی اور ایئر فورس دونوں کے چیف نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ فروری سن 2019 میں بھارت کی ایئر اسٹرائیک کے بعد آپریشن سافٹ ریٹارٹ کا فیصلہ، یہ فیصلہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے کیا۔ یہ سارا پلان جی ایچ کے میں بنا اور مئی سن 2025 میں بھی صورتحال اس سے ملتی جلتی۔ بھارت سے جنگ کی ساری ذمہ داری آرمی چیف کے کندھوں پہ آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم کیا اور مارکہ حق میں پاکستان کی عزت بچ گئی۔ ان واقعات کے دوران ایک ایسا عہدہ ناگزیر ہو گیا جو تمام فورسز کے درمیان کوارڈینیشن کر سکے اور جنگ کی حالت میں تمام فوج یعنی کہ ایئر فورس، نیوی اور بڑی فوج کی کمانڈ بھی کر سکے، جو یہ اثاثے بھی اس کے کنٹرول میں ہونے چاہیے۔ فوج کو اس ادارے کی ضرورت آج محسوس نہیں بلکہ اس کا اساس جنرل مشرف کے دور میں ہو گیا تھا۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی نے اس پہ بھی کام کروایا تھا۔ سن 2012 میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی نے سی ڈی اے ایف کا پورا پلان بھی بنا دیا۔ پلان کے تحت آرمی چیف کی مدت 4 سال ہونی تھی اور اس کے بعد آرمی چیف نے چیف آف ڈیفنس فورسز بن جانا تھا۔ سن 2013 میں میاں نواز شریف کی حکومت بنی۔ میری اطلاعات کے مطابق جنرل کیانی میاں نواز شریف کو سی ڈی ایف کے اقتدار میں لے کر آئے تھے۔ ان کا خیال تھا میاں صاحب بھی آئیں گے تو اہم میں ترمیم کرے سی ڈی ایف کا عہدہ تخلیق ہوگا، انہیں اس پر
تعینات کیا جائے، یوں انہیں یونیفارم میں مزید 3-4 سال مل جائیں گے۔ میاں نواز شریف اس ٹینشن کے خلاف تھے، یہ ماضی میں پکے مخالف تھے، لیکن یہ اب زمینی حقائق سے پوری طرح آگاہ ہو چکے، چنانچہ انہوں نے جنرل کیانی کے پرپوزل پر خاموشی اختیار کی۔ اس دوران فوج نے بھی فیصلہ دیا، جنرل کیانی کے جانے کا وقت آ گیا، لہٰذا نومبر سن 2013 میں جنرل کیانی ریٹائر ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی CDF کا عہدہ بھی کھٹائی میں پڑ گیا۔ پھر 19 اور 25 کے واقعات نے اس تصور میں دوبارہ جان ڈالی، جس کی بے شمار وجوہات میں سے دو اہم ترین ہیں۔ پہلی وجہ بھارت تھا۔ انڈیا نے دسمبر سن 2019 میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ تخلیق کیا اور جنرل راوت کو آرمی چیف سے انڈیا کا پہلا CDF بنا دیا۔ اس کا مطلب بھارت ایک ایسے ادارے عہدے کی ضرورت کو سمجھ جس کے ہاتھ میں کوارڈینیشن اور کمانڈ دونوں ہو، چنانچہ پاکستان کے پاس بھی اب کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا۔ دوسری وجہ سن 2025 کی جنگ تھی۔ اس جنگ کے بعد جب بھارت کی شکست کی وجوہات کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا بھارت نے دفاعی آلات میں کوارڈینیشن کی کمی کی وجہ سے مارکیٹ، مثلاً ان کے پاس امریکن، جرمن، روسی، فرانسیسی اور اسرائیلی آلات تھے، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ سینکرونائز نہیں ہو سکے، جبکہ اس کے مقابلے پاکستان ایئر فورس نے اپنے تمام آلات کو آپس میں جوڑ لیا۔ بھارت جنگ کے بعد پاکستان کے اس سے واقف ہو گیا، چنانچہ اس نے اپنی فوجی مشقوں کے درمیان ربط پیدا کرنا شروع کیا۔ یہ اپنی مختلف فوج کی کمیونیکیشن بھی بہتر بنا رہا ہے، اور جس دن یہ کام مکمل ہے اس دن پاکستان پر حملہ کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہی میں اپنی ثقافتی اور سیاسی حس کے ذریعے یہ درخواست کر سکتا ہوں بھارت بہرحال پاکستان پر حملہ کرے گا۔ مئی سن 2025 میں اس کی بہت بے عزتی ہوئی ہے، اس کا بدلہ لے کر، چنانچہ ہماری تیاری مکمل اور پوری ہونی، ورنہ ہم اس فائنل حملے سے بچ نہیں سکیں گے۔ میرا ذاتی خیال ہے یہ حملہ سن 2027 میں ہوگا، کیونکہ سن 2027 میں بھارتی ستارہ شناسوں کے مطابق ستارے بھارت کی حمایت میں ہوں گے۔ دوسری وجہ خالصتاً فوجی ہے۔ فوج کو اپنی افواجی اور عسکری آلات میں کوارڈینیشن کے لیے 1.5 سال چاہیے۔ یہ مئی کے بعد دن آتے اس پر کام کر رہے ہیں۔ یہ کام جو مکمل، اس کے بعد دلی کی پارلیمنٹ، بمبئی کے ریلوے اسٹیشن، چنئی کے بازار، گجرات کے مندروں پر حملہ ہوں گے۔ بھارتی فوج پاکستانی سرحدوں پر ہوگی۔ میں CDF کے ایشو کی طرف آتا ہوں۔ پاک فوج کا خیال ہے ہمیں اب کوئی ایسا عہدہ اور سیکریٹریٹ بنا لینا چاہیے جو تمام افواج کے درمیان کوارڈینیشن بھی کر سکے۔ جنگ میں کمانڈ بھی پاکستان کے جوہری اثاثوں کی کمانڈ بھی اسی دفتر میں ہونی چاہیے، تاکہ جنگی حالات میں ایک چھت کے نیچے تمام فیصلے ہو سکے۔ فوج کو ماضی میں ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ پاک فوج نیوی اور فضائیہ جہاں سے عسکری آلات خریدتی ہیں، یہ اپنے آلات خود بھی بناتے ہیں۔ یہ فیصلے تینوں فوج الگ کرتی ہے، لہٰذا بعض اوقات مختلف مشینیں ایک دوسرے سر کوارڈینیٹ نہیں کر پاتی۔ مثلاً فرض کریں فوج، ایئر فورس اور نیوی نے 3 مختلف ملکوں سے ریڈار خریدا گیا، یہ عین وقت پر بھارت کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ سینکرونائز نہیں ہوتے، پھر کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو مئی میں بھارت کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا پھر اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل ایک ایسا ادارہ ہے جو پوری فوج کے لیے آلات کی خریداری کا متفقہ فیصلہ کرے۔ ہم نے بیچ خریدا ہوا طیارہ تو ہم فیصلہ کر لیں گے، ہمارے سسٹم میں پورا کیا یہ تینوں 25 میں میزائل کمانڈر کے درمیان موجود ربط کو ڈسٹرب تو نہیں ہے، لہٰذا CDF کا ادارہ عہدہ انتہائی ضروری۔ میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتا چلیے، دنیا کا تمام بڑی اور عسکری لحاظ سے مضبوط ملکوں میں موجود ہے۔ ان ملکوں میں سینئر جرنیل اس پر تعینات، مثلاً ایران میں میجر محمد باگری سن 2016 سے 25 تک 9 سال کے چیف آف سٹاف رہے۔ اگر اسرائیل نے جون سن 2025 میں شہید نہ کرتا تو یہ تا حیات سعودی اور فائز رہتے۔ روس میں چیف سٹاف ہیں، یہ سن 2012 یعنی 14 سال سے سعودی اور فائز۔ سعودیہ عرب میں جنرل فیاض ریالی 7 برسوں سے چیف آف ڈیفنس ہے، اور اسرائیل میں مارچ سن 2025 سے ریالوف چیف آف سٹاف کے ساتھ یہ کم سے کم 10 سال اس عہدے پر رہے۔ امریکہ، فرانس، جرمنی، چین کی صورتحال بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ یہ عہدے کیونکہ انتہائی حساس ہوتے ہیں، چنانچہ ان پر گرم کے بجائے ٹھنڈے خون بٹھائے جاتے ہیں تاکہ ملکوں کو بحرانوں سے بچایا سکے۔ یہ معاملہ اس حد تک سیدھا اور سادہ ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ CDF کا بحران کیوں پیدا ہوا؟ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا؟ میاں نواز شریف اس کے راستے میں کیوں رکاوٹ ہے؟ یہ سوال بہت ہے، میں اس کے اگلے کالم میں جواب دوں گا۔